صحیح بخاری میں 2 مقام پر ہے 5673 6463، صحیح مسلم میں ایک مقام پر 2816، سنن ابن ماجہ میں 4201، یعنی سیاستہ کی 3 کتابوں میں یہ روایت آئی۔ اب روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، میں اس کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اب حضور علیہ السلام کا جو ڈائریکٹ حدیث پاک میں تعلق ہو تو میں اس بنیاد پر خاص کر دوں گا کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور حضور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ لہذا یہ جو حدیث ہے یہ مفاہی کی حدیث ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف نسبت کر کے امت کو سمجھایا ہے۔ اور کیا سمجھایا؟ اپنے اعمال پہ کبھی نازا نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال جو ہوتے ہیں اور مجردن اعمال کی وجہ سے مجردن فی نفسی بخشش نہیں ہوتی، بخشش اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے بخشش ہوتی ہے۔ اچھا پھر آپ کہیں گے کر سب یہ نمازیں، یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن، یہ ساری باتیں، یہ جو اعمال ہے نا یہ بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہوگا؟ یہ ساری اللہ کی فرما برداری ہیں۔ جب بندہ یہ اپناتا ہے تو اللہ کی رحمت کا استحقاق، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو بخش دیتی۔ اور اعمال کے دوہرے فائدے ہیں۔ کیا ہیں دوہرے فائدے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعمال بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مستحق بناتے۔ یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ سجود، یہ قراءت، یہ تسبیح و تحلیل، یہ قرآن، یہ حسن اخلاق پہ زندگی بسر کرنا، یہ بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت بندے کو قبول فرما لیتی۔ جب قبول فرما لیتی تو بندہ بخشا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اپنی زندگی کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہے، اپنی زندگی کے اندر دنیا کے ساری رنگینی جو دنیا کی ہے ترک کر کے اللہ کی یاد میں زندگی گزار دی ہے، اس کا دوسرا مفاد یہ ہے کہ جب بندے کی مجردن فی نفسی ہی بندے کی اللہ کی رحمت سے بخشش ہو جائے گی تو یہ اعمال جب بندہ جنت میں جائے گا نا تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اعمال میں اغلب کیا ہے، غالب کیا ہے۔ کیا سجدے غالب ہے؟ کیا روزے غالب ہے؟ کیا نمازیں غالب ہے؟ کیا زکاتیں غالب ہے؟ سخاوت غالب ہے؟ تو اس کے اعمال میں باقی چیزوں کے ساتھ جس چیز کا غلبہ زیادہ ہوگا نا، مطلب نمازوں کا غلبہ زیادہ ہے، تو اس شخص کو کہا جائے گا کہ آؤ باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر سخی زیادہ ہے نا، سخاوت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، تو فرمایا جائے گا آؤ بھائی باب الزکات سے داخل ہو جاؤ۔ اگر طبیعت کے اندر فرائض کے روزوں کے ساتھ نوافل روزوں کی کثرت، یعنی اعمال میں یہ بہت غالب تھا، تو بندہ کہا جائے گا آؤ باب الصیام سے داخل ہو جاؤ۔ اس طریقے سے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ تو جس چیز کا غلبہ زیادہ ہوگا اس طرح کے دروازے سے عزت و تکریم کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ جو جنت میں عزت و تکریم کے ساتھ داخل کیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سجدہ ریزی ہیں، یہ قیام، یہ رکوعات، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل، یہ راتوں کو رو رو کے دعائیں مانگنا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو باب الدعا سے داخل کیے جائیں گے۔ جنت کا دروازہ ہے وہ جو گر گڑا کے لوگوں کے لیے پہلے دعائیں مانگتے تھے اور اپنے آپ کو بعد میں رکھتے تھے، وہ جو امت کے لیے من حیث المجموع گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والے ہیں، ان کی اعمال کے اوپر دعا کا غلبہ زیادہ تھا، ان کو باب الدعا سے داخل کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی میں ہر چیز ہی غالب کی ہوگی، کبھی نماز کو کم نہیں کیا، کبھی روزے کم نہیں کیے، کبھی زکوٰۃ اور خیرات میں کمی نہیں کی، کبھی حسن اخلاق کو کبھی نہیں بھولے، کبھی دعا میں کبھی نہیں کی، ان کے اوپر عبادت کا ہر عنصر غالب تھا،
کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب بندہ جنت میں آ جائے گا نا، پھر اتنے تولے جان گے تواڈے اعمال، کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ تو پھر اس بندے کو اس کے اعمال کی بنیاد پر بخشش اس کی اللہ کی رحمت نے کر دی۔ اب اللہ اپنے کرم سے، اپنی خوشی سے، اپنی خوشنودی سے رب اس کو جتنا نواز دے یہ اس کا کرم ہے، لیکن جنت میں جا کر دیکھا جائے گا اس کے اعمال کس کیٹیگری کے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اس کیٹیگری کا درجہ دے دیا جائے گا۔ پڑھتے نہیں وہ حدیثیں کہ حافظ قرآن اگر حلال و حرام قرآن کے جو ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو قیامت کا دن آئے گا، اس کو جنت میں لا کر کہا جائے گا اب قرآن پڑھ اور ہر لفظ کے بدلے ایک درجہ چڑھ جا۔ نا قرآن پڑھنے ایک عمل ہے، تو آپ دیکھتے ہیں حافظ قرآن نے ایک ایک لفظ یاد کرتے جو تکلیفیں برداشت کی تھی، وہ دنیا سے کٹا رہا، جو آپ کی تنہائیوں میں بیٹھ کے یاد کرتا رہا، اور مشکل سے وہ یاد کرتا تھا، کر کے پھر وہ کبھی اس کو سبق، کبھی سبکی، کبھی منزل کی صورت میں سناتا، اور 2-2.5 سال حفظ کرنے میں لگا دیے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اس کو یاد کرتا رہا۔ پھر تراویح پڑھاتا تو ایک بار کو 8-8 10-10 بار دہراتا تھا۔ اتنی تکرار اس نے قرآن کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تکرار ہے ایک ایک لفظ کی، یہ جو عمل ہے اس کا دنیا میں، یہ قیامت والے دن بڑا مہنگا بکے گا۔ دیکھیے گا جب قرآن کے ایک لفظ کے بدلے میں جنت کے ایک درجہ ملے گا، بڑی آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گے اسے۔ جنہوں ملا کہہ کے شان گھٹا دیتے تھے نا جب اس کی، مولوی صاحب اس طرح کے کمزور جملے بول دیتے تھے، وہ لوگ منہ بھی کھلا رہ جائے گا، آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی جب ان کو قرآن کے ایک لفظ کے بدلے جنت کے ایک درجہ ملے گا، اور جنت میں وہ امیر ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ کبھی کسی کے اوپر حقارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اعمال ہیں یہ پھر جنت میں جا کر ان کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ وہ اعمال جو اللہ کے لیے کیے وہ تو برباد ہو جائیں گے نا۔ جب ایک بندے نے دکھاوے کے لیے عمل کیا، اور جب اس نے دماغ میں یہ سوچ لایا تھا نا کہ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے نمازی کہے، بس یہ جملہ آتے ہی وہ پریکٹس تھی جو اس نے کر لی، یہ نماز ضائع ہو گئی، یہ تو اعمال کا حصہ بھی نہیں رہی، بلکہ الٹا ریاکاری کا گناہ جو ہے وہ نام اعمال میں لکھا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ کبھی جب بھی آپ بخشش کی دعا مانگے نا، مجردن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بار اپنے اعمال کو ہمیشہ یہی سمجھے کہ مولا یہ تیری شایان شان نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، میں شب و روز جو بھی کرتا رہا ہوں، اے مولا یہ تیری رضا کا ذریعہ ہے، پر یہ تیری شایان شان نہیں ہے۔ میں تو تیری بارگاہ سے تیری رحمت کا سوالی ہوں، مولا مجھے اپنی رحمت سے بخشش عطا فرما، یہ توقع کرنی چاہیے۔ اور جب یہ سب کر لے تو اپنے اعمال کی تحسین مانگنی چاہیے دوستو اللہ سے۔ تحسین کا مولا میرے اعمال اپنی رضا کے تابع فرما دے۔ جب تک تیرا کرم نہیں ہوگا نا، میرے اعمال تیری خوشنودی کا باعث نہیں بنیں گے۔ تیری عظمت و شان جس طرح تجھے لائق ہے یہ اس طرح کے نہیں ہوں گے۔ ہاں تیرا کرم ہوگا تو میں تیرا برگزیدہ بندہ بن جاؤں گا۔ سو تیرے کرم سے، تیری رحمت سے میں اس چیز کا سوالی ہوں کہ مجھے اپنی رضا کے تحت فرما دے۔ مولا مجھ سے راضی ہو جا، اور اپنے کرم سے مجھ سے وہ اعمال کروا کہ جس سے تو راضی ہو۔ یہ کچھ بھی تیری رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو حقیر، کمزور، عاجز و ناقص کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت کی عظمت کو اتنا بیان کرنا ہے۔ ہمارا بیان جتنا بھی ہم کر لیں کم ہے۔ جتنا اونچا کر کے رب کی رحمت کے سوالی بنو گے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا مقام پا جاؤ گے۔